अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा खान और आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं वो हैं डायरेक्टर ACM प्रॉपर्टीज़ और मरकज़ी तर्जुमान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनाब मिस्टर इरफान मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही हमारा एक सवाल है आपसे कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आप जैसे वोकल लोगों के होते हुए भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बरसी इतनी खामोशी से क्यों गुजर गई? टीवी चैनल पर बरसी का एक टिकट तक नहीं चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे इसका जवाब देने से पहले कहूँगा कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, इतने नादा भी नहीं कि यूँ भटक के रह जाएं, मंजिल ना सही रागुज़र रखते हैं, मार ही डाले ये दुनिया वो है, मार ही डाले ये दुनिया वो है, हम जो ज़िंदा हैं तो ज़िंदा रहने का हुनर रखते हैं। बहुत खूब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद से लेके आज तक ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सियासत के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वजूद में आने से पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2008 में वो तारीखी जुमले कहे थे जाते वक्त कि इस मुल्क का खुदाई हाफिज़ है, एक ऐसे लीडर का कि जिन्होंने इस मुल्क को लॉन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बनाया। इस मुल्क की जो एक सिक्योरिटी थी उसके अंदर बहुत सारे हमें चैलेंजेस थे, उसको उन्होंने उन तमाम चैलेंजेस को बहुत ही बहादुरी के साथ जो है वो पूरा किया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मजबूत किया, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया, पाकिस्तान के अंदर मईशत के जो चैलेंजेस थे जो कि उनका डोमेन नहीं था मगर उन्होंने अल्लाह ने उनमें भी उनको कामयाबी दी। तो इतने सारे उनके जो अच्छे काम थे, आज आप कह रही हैं कि ये जो खामोशी के साथ, तो ये तो सवाल मैं समझता हूँ कि मैं आपके तवज्जुह से पूरी पाकिस्तान की मीडिया को पूछता हूँ कि वो लीडर जो कि इसने इस मुल्क के अंदर मीडिया को आज़ादी दी, तमाम चैनल जो आज चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो उन्हीं की मनों में मिन्नत चल रहे हैं कि जिन्होंने वो विजन था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर उन्होंने बहुत एक ज़बरदस्त एक अपना एक नासिब कहा, बल्कि तमाम चैनल्स को उन्होंने इख्तियारात दिए और आज उनकी बरसी पे ये मुजरिमाना खामोशी जो है वो बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रही है कि आज की मीडिया कितनी आज़ाद है। आज वो मौसिन पाकिस्तान को जिन्होंने आज पहली बरसी थी उनकी, और देखें यौम पाकिस्तान कश्मीर डे भी था आज 5 तारीख को, तो आप देखें कि अल्लाह ने उन्हें जो तारीख दी, उनकी इंतकाल का जो डेट था वो 5 तारीख ही फरवरी क्यों रखी? क्योंकि उन्होंने कश्मीर के लिए बहुत एफर्ट्स किए। उनके दौर में पहली बार पाकिस्तान और कश्मीर और इंडिया वो एक पेज पे आ चुके थे और हम बहुत करीब आ चुके थे इस मसले के, मगर वही उसको मैं समझता हूँ कि सियासी जो है एक उसकी हार में कहूँगा उसमें। मगर आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की जाने के बाद से लेके आज तक मैं आपसे सवाल करता हूँ बेहैसियत पाकिस्तानी, आप बताएं कि वो वर्ड जो उन्होंने कहे थे कि इस मुल्क का खुदाई हाफिज़ है, आज कितने साल गुजर गए और आज हम 2024 के इलेक्शन के करीब आ चुके हैं, मगर आज भी पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं समझता कि किसी सियासी पार्टी के पास कोई रोड मैप है या कोई उनके पास कोई हल है। PDM की हुकूमत ने 16 महीनों में साबित कर दिया कि वो कितनी क्रेडिबल थी, कितनी कैपेबल थी। उन्होंने पाकिस्तान को जिस नहज तक पहुंचा दिया, आज अगर पाकिस्तान दोबारा उन्हीं के हाथों में अगर चला जाता है तो मैं समझता हूँ कि फिर वो अल्फाज तो गलत नहीं होंगे जो उन्होंने कहे थे जनरल मुशर्रफ साहब ने कि इस मुल्क का खुदाई हाफिज़ है। तो पाकिस्तान का मैंने 75 साल की तारीख में देखा है कि जो लीडर होते हैं, जो पाकिस्तान के जो अहम लोग हैं, जो सही मायनों में लीडर जो सही मायनों में जिन्होंने इस मुल्क को डिलीवर किया, उनको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और इसी वजह से आज पाकिस्तान की मीडिया को जो चैलेंजेस हैं, आज आप देखें ना कि ये मीडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो बात करने वाले लोग थे, आज वो किस तरीके से फ्रीडम ऑफ लिफाफे के लिए बात कर रही हैं, किस तरीके से लिफाफों की सियासत आप देख रही हैं। मैं अफसोस ही कर सकता हूँ और मुझे यकीन है
کہ بہت جلد انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہمارے اچھے صحافی جو لوگ دیکھیں 5 انگلیاں سیدھی نہیں ہیں, اس میں اچھے چینلز موجود ہیں, اس میں اچھے صحافی موجود ہیں, اس میں دیکھیں نا صحافت جو ہے وہ ہمارا ستون ہے, اہم ستون ہے, اور آج ان کی خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے. وقت آئے گا کہ انشاءاللہ وہ ضرور انشاءاللہ ریئلائز کرے گی پاکستان کی میڈیا کہ محسن پاکستان کی برسی پہ ان کی ان تمام کارناموں کو, ایک چھوٹے چھوٹے آرٹسٹوں کو آپ یاد رکھتے ہیں, ان کی بڑی بڑی ڈاکومنٹریز دکھاتے ہیں. آج لتا کی میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی بھرپور طریقے سے لتا کی برسی بنائی جا رہی ہے پاکستان کی تمام میڈیا چینلز پہ. تو اس ہیرو کو جس نے 4 جنگیں لڑی, جس نے اس ملک کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنایا, جس نے اس ملک کو نیکسٹ 11 میں کھڑا کیا, جس نے اس ملک میں ویمن ان پاور کے لیے کام کیا, جس نے اس ملک کو سی پیک دیا, جس نے اس ملک کو چاروں صوبوں میں ایک ہی طریقے کا بلدیاتی نظام دیا, اس ملک کے اندر اس جیسے لیڈر کی برسی پہ یہ مجرمانہ خاموشی وقت بتائے گا کہ وہ کتنے امپورٹنٹ تھے. صحیح. اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک نیکسٹ سوال ہے آپ سے. آل پاکستان مسلم لیگ کا انتخابی نشان و قاب استحکام پاکستان پارٹی کو مل گیا, آپ لوگ عدالتی جنگ بھی ہار گئے, اب اگلا لائے عمل کیا ہوگا اے پی ایم ایل کا؟ دیکھیں میں یہاں پہ الیکشن کمیشن کو کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سوتیلانہ جو ہے رویہ رکھا. ایسا لگتا ہے آپ کو؟ لگتا نہیں ہے, میں اس کو پروو کر سکتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا, 2018 کے الیکشن میں یہی ہوا, اور اب جو 2024 کے الیکشن سے پہلے ہمیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر ہم نے 2 بار ان کو انٹرا پارٹی الیکشنز دیے, انہوں نے ہمیں پھر دوبارہ اسی طریقے سے جیسے آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ان کو بنانا تھا ایگزامپل. آل پاکستان مسلم لیگ کو الیکشن کمیشن نے ایگزامپل بنا کے پی ٹی آئی کو انہوں نے ٹارگٹ بھی کیا, اور پھر آج آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن دیکھیں. ہمارا نشان انسان, کوئی بھی سیاسی پارٹی کا نشان اس کی پہچان ہوتی ہے, اور جنرل پرویز مشرف صاحب وہ لیڈر تھے جنہوں نے اس ملک کو ڈیلیور کیا, جنہوں نے اس ملک کو تمام جو ہے چیلنجز سے باہر نکالا. اس پارٹی کے سمبل کو آپ اٹھا کے کسی بھی ایکس پارٹی کو آپ دے دیتے ہیں, تو میرے خیال سے وہ اس ایکس پارٹی کے لیے بھی پرابلم ہے کہ ان کی لیگیسی کو, جنرل مشرف صاحب کی لیگیسی کو اس کے کسٹوڈین ہم ہیں. تو الیکشن کمیشن اس میں ذمہ دار ہے, اور جہاں تک آپ سیاسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ظاہری بات ہے کہ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو باڈی جو بیٹھی ہوئی ہے, ہمارے چیئرمین احمد رضا کستوری صاحب جو اس وقت قائم مقام چیئرمین ہیں ہمارے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہماری جو بیٹھی گی, تو وہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کر رہی ہیں آگے کے فیصلے ہمیں کرنے ہیں. ہم کس کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم اپنی سیاست کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. ویژن تو ہے سب سے پہلے پاکستان, وہ تو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویژن سب سے پہلے پاکستان ہے, اس کے ہم کسٹوڈین ہیں, ہم اس اوقاف کے بھی کسٹوڈین ہیں, مگر نشان چھیننے سے آپ ہماری جو سوچ ہے اس کو بدل نہیں سکتے. تو الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے اس کی, اور یہ سب جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میں کہیں حد تک کافی ذمہ داری اداروں کو بھی دوں گا, اور یہ مایوسی ہے مجھے کہ اداروں کو جو آج تنقید کی سے گزر جا رہا ہے, تنقید کتنی تنقید ہو رہی ہے. ہمارے ادارے اگر کمزور ہو جائیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ملک جو پوری قوم ہے یہ اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے. ادارے ہمارے لیے پہلے بھی قابل احترام تھے, آج بھی قابل احترام ہے. ہمارے پاکستان کے اندر ان اداروں کی بڑی قربانیاں ہیں. آج اگر اداروں کو تنقید کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوریاں رہی ہیں ماضی میں بھی, کوئی مقدس کاؤ نہیں ہے یہاں پہ. تو پاکستان کے اندر اس مشکل حالات میں سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے. ایک دوسرے پر الزام یہ تو اب ہم نے 75 سالوں میں یہی تو کیا ہے, ایک دوسرے کے اوپر ہم نے. آج آپ دیکھ لیں نا کہ پیپلز پارٹی کی وہی لیڈرشپ جو پی ڈی ایم کے اندر ایک ساتھ بیٹھ کے وہ تمام 16 مہینے انہوں نے مل جل کے جو سیاست کی, اس میں جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار تو وہی ہے, مگر آج وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے. تو پاکستان کے اندر یہ ماروثی سیاست ختم ہونی چاہیے, پاکستان کے اندر نئے لوگ آنے چاہیے, اور آج ہماری بزنس کمیونٹی
کمیونٹی نے فیصلہ کیا ہے, جیسے میں نے ماضی میں بھی آپ کے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں پہ اب پارٹیسپیٹ کرنے آ رہی ہیں, اور آج پاکستان کی NA 238 سے ہماری بہن ہیں تبسم عبد القادر, جو کہ ایک بہت بڑے ویژن کے ساتھ ایک بہت بڑی بزنس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور ایک بہت بڑا ویژن لے کے NA 238 کی کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طریقے سے ہمارے نوجوان کینڈیڈیٹ ہیں مجتبیٰ آصف سمسم, جو کہ NA PS 101 سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, نوجوان ہیں. کیا ماشاءاللہ سے کافی ان کا میں نے بھی دیکھا, بہت قابل تعریف ان کا ویژن ہے. 24-25 سال کا وہ نوجوان بچہ ہے, اور اس نوجوان بچے کی 50 سال کی یہ جو گند ہے اس کو صاف کرنے کے خواب ہے. بالکل, اور بڑی محنت کر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کینڈیڈیٹ کو ہمیں آگے لانا چاہیے. یہ نوجوان اگر اسمبلی میں آپ کے گئے تو دیکھیں یہ بزنس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بزنس کے اندر کیسے کامیابیاں حاصل کی جاتی ہیں. تو یہ ملک کے اندر جو چیلنجز ہیں اس میں یہ لوگ بہت بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. ایجوکیٹڈ ہیں تو یہ وہ بیرسٹر ہیں ماشاءاللہ, اور ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جن کو ماشاءاللہ ایک بڑی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں اللہ نے. اور ان کے والد صاحب کو وہ آباد کے چیئرمین بھی ہیں. تو ایک بزنس کمیونٹی سے یہ دیکھیں نا, یہ ایک پہلا بارش کا قطرہ ہے پاکستان کے اندر. تو یہ تبسم جو عبد القادر کینڈیڈیٹ NA 238 سے ہماری بہن کھڑی ہوئی ہیں, وہ بھی بزنس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور ایک بہت بڑے ویژن کے ساتھ آئی ہیں. تو ایسے لوگوں کو پاکستان کے اندر اگر ہم اسمبلی تک پہنچائیں گے تو پاکستان کے چیلنجز کو ہم حل کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, پوری دنیا میں پاکستان کا ٹیلنٹ گیا ہوا ہے. اور آپ NA 238 کی جو کینڈیڈیٹ ہیں, آپ ان کی جب آپ ان کی اسکروٹنی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں. تو ایسے لوگ اگر اسمبلیوں تک جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر تبدیلی, جو چینج کا نعرہ ماضی کی حکومتوں نے لگایا, اور وہ ناکامی کی ان کی وجہ کیا تھی؟ ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ معیشت کے چیلنجز کو سب سے پہلے دینا چاہیے تھا. سب سے پہلے آپ نے معیشت کو چھوڑ کے آپ نے چور پولیس اور وہ جو ان کا مینڈیٹ تھا کہ میں ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالوں گا کہ جن پہ کسی نے نہیں ڈالا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنرل پرویز پرشرف صاحب جب 99 میں آئے تو ان کو اس سے زیادہ بڑے چیلنجز تھے, مگر انہوں نے 14 رکنی کیبنٹ سے اس ملک کو 3 سال کے اندر لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بھی بنا دیا, پاکستان کا دفاع بھی مضبوط کر دیا, پاکستان کو جو چیلنجز تھے اس سے باہر بھی نکالا. تو یہ ایک ویژن ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی جو حکومتیں رہیں اور تحریک انصاف سے جو امیدیں تھیں, اور تحریک انصاف نے جو ایک 9 مئی کی جو واقعہ ہوا, جو کہ کوئی بھی کانٹروورشل اس وقت اس کو میں بھی کہوں گا جو نظر آ رہا ہے, مگر یہاں تک پہنچایا کس نے, اس نہج تک اس کو کس نے پہنچایا؟ اس سے پہلے بھی بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی. اس ملک کی بہتری کے لیے بہت کچھ ہو سکتا تھا, مگر میرے خیال سے وہ غلطیاں تحریک انصاف کی آج اس مایوسی کی وجہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جو آج ووٹ دینا چاہتا ہے اس کو, وہ مایوس ہے. اور وہ ادارے جو اس وقت چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری لا سکیں, ان کے لیے یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر قومی حکومت ہونی چاہیے, ملک کے اندر تمام لوگوں کو آزادانہ طور پہ سیاست کا حق ہونا چاہیے. قومی حکومت کو تمام اداروں کو مل کے ایک ایسا چارٹر بنانا چاہیے جو چارٹر آف پاکستان فرسٹ ہو. تو پاکستان کے اندر یہ جو آج آپ IMF کے تلے دبے ہوئے ہیں, جو آج آپ ایک چیز کا فیصلہ آپ ان سے پوچھ کے کر رہے ہیں, آج آپ کی پاکستان کی جو ٹیکس پیڈ جو لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹس ان کو دکھائے جا رہے ہیں. آج وہ پاکستان کی ہر ادارے کے اندر, یہاں تک کہ اسٹیٹ بینک کے اندر تک آ چکے ہیں. تو اگر آج بھی آپ آنکھ نہیں کھولیں گے تو یہ ملک پھر میرے خیال سے اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویک اپ کال دینی
لینی چاہیے. اور میں آج آپ کے اس انٹرویو کے ذریعے بیک اپ کال دوں گا کہ خدا را اس ملک کے لیے آپ نوجوان باہر آئیں. آپ ایک آواز ہیں, آپ کی پاکستان کا 60% یوتھ ہے. اگر یہ یوتھ پاکستان کا, اگر پاکستان کی دنیا کے اندر تبدیلیاں ان کے نوجوان لاتے ہیں, بالکل کوئی ڈاؤٹ, نئی سوچ لاتی ہے. اور پاکستان کی یوتھ جو ہے, آپ دیکھیں نا کہ آج تحریک انصاف کے ساتھ بھی یوتھ ہے, آج بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یوتھ ہے, آج مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی یوتھ ہے, مولوی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی یوتھ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یوتھ کو آپ نے ٹکڑوں میں بٹکے ہوئی یوتھ ہے, اس کو اکٹھا کرنے کا وقت آ چکا ہے. پاکستان فرسٹ کا نعرے کے وقت آ چکا ہے. ایک ایسی پالیسی کا وقت آ چکا ہے کہ ہمیں ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جو اس ملک کے لیے آگے 15-20 سال کی لمبی اننگ کھیلنے میں آسانی پیدا ہو. 9 فروری کو الیکشن کے نتائج وہی ہوں گے جو عوام چاہے گی, یا بیلٹ باکس سے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی متوقع سرپرائز ہی ملے گا؟ بڑا فنی کویشچن ہے یہ آپ کا, اور پاکستان کی پوری قوم اس وقت جو ہے وہ مایوس ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. یہ الیکشن تو نہیں کہوں گا میں اس کو, ماضی میں بھی میں نے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ یہ ہم سلیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم وہ پہلی پارٹی تھی آل پاکستان مسلم لیگ جس نے اس الیکشن سے بائیکاٹ کیا. اور بائیکاٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ابھی جو ہونے جا رہے ہیں یہ ایک سمجھوتا ہے. صحیح. اور یہ سمجھوتا پاکستان کے لیے, پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو یہ جو الیکشن 2024 جو ہیں, یہ الیکشنز کم سلیکشن اور انٹرٹینمنٹ نظر آ رہا ہے. تو 9 مئی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی رزلٹ آئے گا, اس رزلٹ کے بعد پاکستان کو نئی پرابلمز کو فیس کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی, میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے نتائج کے بعد کیا ہوگا, کیا مطلب یہ بھی ابھی یہ کوسچن مارک ہے کہ الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا, اس کے بعد یہ کوسچن مارک ہے کہ اس سلیکشن پر کیا ہوگا. دیکھیں فارم 45 جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے اس میں. بالکل. اس میں جو الیکشن کمیشن نے ایک جو حالات کر دی ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے, جو اتنے سارے آزاد امیدوار جو ان کے الگ الگ نشان سے وہ کر رہے ہیں, الیکشن پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, مگر میں یہاں ضرور اپریشیٹ کروں گا تحریک انصاف کی اس موجودہ قیادت کو کہ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ پاکستان کے اندر اس الیکشن کو کر کے آج انہوں نے ایک مثال قائم کر موجودگی کو بتا مثال قائم کر دی انہوں نے اپنی, کہ دیکھیں مشکل کتنے بھی مشکل حالات ہوں, آج وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لیول پلے فیلڈ کس کو کہتے ہیں, لیول پلے فیلڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو 9 فروری کا جو آپ مجھ سے رزلٹ مانگ رہی ہیں, وہ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ تو میں نے کہا ہی تھا, اللہ جنرل صاحب نے کہا ہی تھا, مگر میں یہی کہوں گا کہ اس کے نتائج مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے, اور یہ قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا, مگر ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ ویک اپ کال ہم نے جو آپ کے آج کے اس انٹرویو میں دے رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں دیکھیں ایک پیج پہ آنا ہوگا, ہمیں یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کے ساتھ اس ملک کو لے کے چلنا پڑے گا. یہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. بالکل. یہ قوم جو ہے وہ 75 سالوں سے ایک بھیڑ بکریوں کی طرح نظر آ رہی ہے. آج ایک بارش نے آپ کی پوری کلیاں کھول دی. آج آپ کے 22,000 ارب روپے جو اس کراچی شہر, میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ ایک 70% ریونیو جنریٹ کرنے والے شہر ہے, اس شہر کو آپ نے ایک گھنٹے کی بارش نے پورا ڈبو دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیک اپ کال ہے. یہ قوم اس سے پہلے کہ اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دے, کیونکہ آپ نے اب کوئی دوسرا کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے. بالکل, آج ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. وہ امیدیں لوگوں کی ختم ہو چکی ہیں. لوگوں نے تحریک انصاف پہ بھی امید کر لی, لوگوں نے ریاست مدینہ کے نعرے کے اوپر بھی بھروسہ کیا, لوگوں نے روٹی کپڑا مکان کے نعرے پہ بھی بھروسہ کیا, لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کیا. لوگوں نے یار ہر طریقے سے آپ نے لوگوں کا استعمال کیا عوام کا. یہ عوام تو نہیں ہے نا, یہ تو ہجوم ہے, ہجوم بنا دیا ہے. آج آپ پھر IMF کے وجہ سے جو ہے بجلی کے بلوں میں, گیس کی بلوں میں, یہ جو ٹیکس کے مد میں آپ پیسے بڑھا رہے ہیں, یہ ایک آپ سونامی ہے. یہ ایک بہت بڑا سونامی ہے جس کو یہ سو کولڈ آج آپ کے پولیٹیشنز کہتے ہیں کہ ہم ان چیلنجز سے باہر نکال دیں گے. یہ آزمائے ہوئے چہرے ہیں. اگر آپ واقعی پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پاکستان کا ایک ہی حل ہے کہ پریزیڈنٹ
प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए हम सबको काम करना चाहिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एक कौमी हुकूमत बनाई जा सकती है, उसको कौमी हुकूमत के अंदर तमाम इदारों को एक पेज पे आके इस मुल्क के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के एक ही पॉलिसी के तहत हर मतलब लॉ एंड ऑर्डर आपका इतना सख्त होना चाहिए, कानून इतना सख्त होना चाहिए। अदलिया जो मायूस हो गई है अवाम अदलिया से, जो जिस किस्म के आज फैसले आ रहे हैं, ये जो तहरीक इंसाफ की जो आपके चेयरमैन साहब के तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी के हवाले से जो इनकी निकाह के हवाले से जो फैसले आए, ये फैसले हमारी अदालतों ने अपने ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये हमारी अदलिया का काम नहीं थे। और पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर भी एक हद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, कुछ एक सारी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो पूरी दुनिया हमें देख रही है, आज मैं अमेरिका के तर्जुमान का बयान सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने उसका मतलब समझ लिया, मैं आपके चैनल पे बताना चाहूँगा कि इसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि जो हमने कहा था वैसे ही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उनका कहने का मकसद ये कि मॉनिटर वो कर रहे हैं कि जैसे हमने इलेक्शन आपको करवाने का कहा है आप वैसे ही करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। कमाल है ये कि हमें इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए नजर आ रहा है कि इस इलेक्शन को 9 फरवरी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर एक्सेप्ट कर भी लिया गया किसी तरीके से तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला कर नहीं सकते। तो अल्टीमेटली हमें कोई ना कोई बड़े फैसले करने पड़ेंगे इस मुल्क के इस बहरान से निकालने के लिए, क्योंकि दुश्मन की नजरें हमारे इस वक्त बिल्कुल बहुत लगी हुई हैं। बिल्कुल दुश्मन देख रहा है, उसके लिए हम आसान इस वक्त टास्क नजर आ रहे होंगे, मगर हमारा दिफा एक मजबूत हाथों में है। हम माशाल्लाह से एक मजबूत दिफा रखते हैं, और ईरान का जो इंसिडेंट अभी हुआ वो आपने देख लिया होगा कि कैसे हमने उनको रिप्लाई किया। तो पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में, मगर मईशत को चैलेंजेस जब होते हैं तो फिर दिफा भी कमज़ोर होता है। तो आपकी मईशत को मजबूत करने के लिए आपके पॉलिटिकली जो वैक्यूम है इसको ख़त्म होना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर मजबूत मईशत के साथ एक मजबूत दिफा के साथ मुल्क को उनके दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। और मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर अभी आपके इन्वायरमेंट के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, आपके बहुत बड़े जो चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान को अभी आने वाले दिनों में आने वाले हैं, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीलियाँ आनी है। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है हमारे मुल्कों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें हुकूमतों से हम इन सियासत से निकलें तो हम कुछ आगे के लिए कुछ हम करें। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। अमन, सुकून और हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए अगर हम बेहतर काम करना चाहते हैं तो हम सबको माजी को बुलाना होगा। बिल्कुल माजी को बुला के सबको यूनाइटेड होके, और जो मुल्क के लिए बेहतर किरदार अदा करना चाहते हैं वो अपनी CV पेश करें, अपनी CV अप्रूव करवाएं और मुल्क की खिदमत करना चाहें तो करें, कौन मना करता है। और इस कौम का ये काम है कि वो वोट जो एक ताकत है आपकी, वो आप बिल्कुल अदा करें, वो वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। आप वोट उसी को दें जिसको आप देना चाहते हैं, आप किसी की बातों में ना आए, आप अपनी खुद की सोच के साथ जाएं और वो वोट दें, ताकि 2024 के अंदर एक नया चेंज आ सकता है, एक नई तब्दीली आ सकती है। तो एक तब्दीली के लिए भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं 2024 के इस आने वाले इलेक्शन में तमाम मेरे सुनने वाले दोस्तों को आपके चैनल के तवज्जुह से यही कहूँगा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज के नारों से कुछ नहीं होगा। डेमोक्रेसी असल में हमें अपने अमल से दिखानी होगी। इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी सिर्फ एक ख्वाब ही है, आज तक तो हमने डेमोक्रेसी देखी नहीं है। अगर हमें वाकई डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ऑलवेज फर्स्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। हमने आपकी मुलाकात करवाई ACM प्रॉपर्टी के डायरेक्टर और मरकज़ी तर्जुमान APML जनाब इरफान मेमन से। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।